जन्नत के पत्ते। दावर की शादी को 8-9 दिन गुजर चुके थे। इस पहर जब वो अपने अपार्टमेंट का लॉक खोल रहा था, उसका मोबाइल बजा। दरवाज़ा एहतियात से थोड़ा सा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए उसने आने वाला पैगाम खोला। वो हया की ईमेल की कॉपी थी जो उसने अभी अभी भेजी थी। दरवाज़ा दोबारा अंदर से लॉक करते हुए जहान ने मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता पैगाम पढ़ा। नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। उसने अचंभे से एड्रेस को देखा जिसको ईमेल भेजी गई थी। उसको क्या ज़रूरत पड़ गई साइबर क्राइम की ईमेल करने की। मेल में एक वेबसाइट पर किसी वीडियो का पता लिखा था और साथ में एक मुख्तसर सी शिकायत दर्ज थी जिसके मुताबिक उसके कज़न की मेहंदी की तकरीब जो कि चंद रोज़ पहले मुनक़िद हुई थी कि कोई फैमिली वीडियो इंटरनेट पर डाल दी गई थी। वो इसके खिलाफ प्राइवेसी एक्ट के तहत शिकायत कर रही थी कि उसे फौरी तौर पर हटाया जाए। जहान ने वीडियो के पत्ते को छुआ मगर बहुत भारी होने या नेट की रफ्तार सुस्त होने के बायस खुल ना सकी। खैर, वीडियो तो वो बाद में देख लेगा, अभी उसे उसकी मदद करनी चाहिए। ये तो तय था कि जिस साइबर क्राइम सेल से उसने रुजू किया था वो एक गैर फौजी एजेंसी का सेल था और वो मेल का जवाब 3-4 दिन बाद दिया करते थे और उनका तरीक़ाकार ज़रा पेचीदा था। पहले वो शिकायती फॉर्म भेजते जो FIR के मुतरादिफ होता, फिर एक बयान लेने के लिए एजेंसी के थाने ज़रूर बुलाया करते थे। अब ये ख़ानदानी लड़कियां कहाँ थाने कचहरी के चक्कर काटेंगी, इसलिए उसे कुछ करना चाहिए। उससे लाख गिले शिकवे होने के बावजूद वो उसकी मदद करना चाहता था। मम्मी से उसने हया का नंबर ईमेल एड्रेस के साथ ही लिया था। मम्मी का हया से कोई ख़ास रब्ता तो नहीं था, बस एक बार फातिमा मामी ने हया के नंबर से कॉल की थी तो नंबर आ गया। उसने चंद लम्हे सोचा, फिर लैंडलाइन से उसका मोबाइल नंबर डायल किया। ये सरकारी फ़ोन था। उसका नंबर किसी CLI पे नहीं आता था, बस प्राइवेट नंबर लिखा आता था। आवाज़ बदलना कभी भी उसके लिए मसला नहीं रहा था। उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी तरबियत दी जाती थी, मगर सिर्फ आवाज़ बदलने से गलती का या पकड़े जाने का एहतमाल काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए उसने वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन भी ऑन कर दी। ये खुदकार निज़ाम उसके लबों से निकले हर लफ्ज़ को सेकंड के 10वें हिस्से बाद हया की समात तक एक मुख्तलिफ मर्दाना आवाज़ में पहुंचाता था। जब वो उससे मुखातिब हुआ तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, खूबसूरत मगर मध्यम सा गंभीरपन लिए। सोफे पे नीम दराज हुए वो बहुत इत्मीनान से ऐसी बातें कर रहा था जो इस लड़की को चौंकाने के लिए काफ़ी थीं। वीडियो हटाने का वादा लेकर उसने वही बात कही जो साइबर क्राइम वाले भी लाजमन कहते, हमारे ऑफिस आकर बाकायदा रिपोर्ट करें। इस बात पे वो बाकायदा सड़पटा गई और फिर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। जहान ने कदरे अचंभे से रिसीवर को देखा। वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? शायद मसला संगीन था, उसे वो वीडियो देख लेनी चाहिए। करीबन 10 मिनट बाद वो इस वीडियो को अपने लैपटॉप पे खोल रहा था। जैसे ही सफ़ा लोड हुआ और ऊपर वीडियो का नाम जगमगाया, वो एकदम चौंक कर सीधा हुआ। जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही थी, उसके चेहरे के तासुरात सख्त होते गए, पेशानी की रगें तन गईं और आंखों में शदीद गुस्सा दर आया। ये था उसके मामों का इज़्ज़तदार ख़ानदान, फुरकान मामू और सलमान मामू की इज़्ज़त व असमत वाली बेटियां। वो मुकम्मल तौर पर जनाना फंक्शन नहीं था। उसे पीछे पस मंज़र में वेटर्स और डीजे भी नज़र आ रहे थे। वो भी तो मर्द ही थे, उनसे कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं। कैसे लोग थे ये? क्या हो गया था पाकिस्तान को? दुख, तैश, इस्तेजाब। एकदम वो बहुत अपसेट हो गया था। बेहद गुस्से से उसने लैपटॉप बंद किया और उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। जेल में गुजरे वो 1 माह 10 दिन उसके अंदर बहुत तलखी भर गए थे और गो के वो इस तलखी को दबा गया था मगर ख़त्म नहीं कर पाया था। और दबाने और ख़त्म करने में खलीज भर फ़र्क होता है। उसे इतना गुस्सा तो इस लड़की को उस गाड़ी में बैठे देखकर नहीं आया था जितना इस वाहियात वीडियो को देखकर आ रहा था। ये लड़की इस जैसे आदमी के साथ तो कभी खुश नहीं रह सकती। वो ये नहीं कह रहा था कि वो बहुत बाकिरदार और अच्छा था, बस वो दोनों 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से परवान चढ़ने वाले 2 मुख्तलिफ इंसान थे। दरिया के 2 किनारे,
اور اب تو ممی کی خوشی کے لیے بھی اس لڑکی سے باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام کیوں بتایا۔ بہرحال وہ اس غلطی کو کور کر لے گا۔ وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے۔ یہ بات کی بات تھی، ابھی مسئلہ اس کے اسکالرشپ کا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو۔ ممی کا خیال تھا کہ وہ آئے گی تو ان کے پاس رہے گی، اس صورت میں تو مسئلہ اور ہوگا۔ وہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بیوقدہ میں۔ اگر وہ 2 دن بھی ان کے گھر رہی تو جان جائے گی کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور اب جب کہ اسے زندگی میں شامل نہیں کرنا تو پھر رازوں میں بھی شامل نہیں کرنا۔ وہ بار بار یہی بات سوچے جا رہا تھا۔ ان کے ہاں کام کرنے کے 2 طریقے بتائے جاتے تھے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر بالواسطہ طریقہ چنا جاتا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے۔ اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی، اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی، یا شاید وہ طلاق لینا چاہے۔ اس صورت میں ممی ہرٹ ہوں گی۔ اف، اس سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے۔ حماد آج کل آفیشیل کام میں اس کی مدد کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اس لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا۔ دیکھو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ترکی پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں۔ اس کو کبھی بھی تمہاری سرگرمی میں شک نہیں ہوگا، تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم وہاں اسے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا۔ تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پر راضی ہے، مگر دماغ، جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے، خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات نا پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر بھی جو میں کر سکا کروں گا، حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ جہاں خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا، جیسے اسے سچ سن کر برا لگا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، وہ پاکستان سے روانگی سے قبل اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس کے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈالنے کو بھی ٹریس کر رہا تھا۔ وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور وہاں یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا۔ اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کر دیا تھا، اور اس نے جس چیز کو وہ ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی۔ پھر بھی اگر انٹرنیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی، ساری دنیا سے تو وہ نکلوا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اسے ملنے نہ آتی، مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری کے انتظار میں گزارنے تھے۔ وہ ایک ایسی مرکزی شاہراہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا۔ اسے مہم سی امید تھی کہ شاید وہ بھی یہاں سے گزرے۔ وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی، وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس سڑک پر تو نہیں، مگر قریب کی ایک ذیلی سڑک پر وہ ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی۔ جہان اور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا، سو اس نے سوچا وہ یہ دوسرا کام نپٹا ہی دے۔ پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے بہت ڈرتے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بددعا تھی۔ بالخصوص سفر سے پہلے اگر کوئی خواجہ سرا بددعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بددعا کے اس اثر کو بھول جایا کرتے تھے
کہ بدعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور شخص دے یا صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہوں، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہوں تو وہ دینے والے بھی پلٹ آتی ہے۔ مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی اسی ضعیف العقیدہ لوگوں سے ہی ہوگی جو خواجہ سرا کی بددعا سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا، اسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی۔ مگر جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم سے اتنا غصے میں آ گئی کہ اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ سننے پہ تیار نہ تھی۔ اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پر کون سا احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سننے پر تیار نہ تھی، بلکہ مسلسل اسے ہٹنے اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہی اس لڑکی کی ایک دم ریئیکٹ کرنے کی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دیں۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ ہوتا اگر حماد کا ہاتھ فریکچر کے بعد تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا، اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا، اسے اپنی یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکی کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو، کچھ بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا۔ اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا۔ کافی گھنٹیوں کے بعد اس نے فون اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، اور اس کے انداز سے بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں گھر میں کیا بتایا ہوگا۔ شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ کل وہ اپنے ابا کو ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے والی لڑکی لگتی تھی۔